ہر انسان اپنے دل کے اندر خود کی بنائی ہوئی چھوٹی دنیا میں بڑی بڑی جنگوں میں مصروف ہو چکا ہے، اور ان جنگوں سے وہ دنیا پہ فوکس نہیں کر پا رہا۔ جب تک اس انسان کو یہ ریئلائز ہوتا رہتا ہے کہ یہ جنگ جو میرے اندر جاری ہے اس میں میرے ساتھ میرا رب ہے، تب تک خوش رہتا ہے، تب تک اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، کر لیتا ہے صبر۔ لیکن جانتے ہو پھر دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا سے تیرے رب کا تعلق برداشت نہیں ہوتا، یہ تیرے دل میں وسوسے، غفلتیں، برائیاں ڈالنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد آپ کا دل اللہ کی یادوں سے خالی ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتوں اور وسوسوں میں انوالو ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ ساری جنگیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میرا رب اوجھل ہو چکا، دور ہو چکا۔ ایک کوشش ابو لہب کی بیوی نے بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تانے دے کر کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیے، تو اکیلا ہو چکا ہے۔ دل تھا، اثر لیتا ہے لوگوں کی باتوں سے، پریشان ہو گئے، محبت کی دوری کس سے برداشت ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، قسمیں اٹھا کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی گارنٹی دی، دلاسا دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہی کیفیتیں اللہ کو ماننے والے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں، بہت سیریس ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کی یاد ہم سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہو جائے۔ لیکن یہ دنیا، یہاں ہر لحاظ سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ آپ کی زندگیوں میں بھی ایسا دور ہر دوسرے تیسرے دن بعد آئے گا کہ آپ کو کبھی کبھی لگے گا جیسے اللہ صرف میرا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری آنکھوں سے گرتا ہوا ایک ایک آنسو نوٹ کر رہا ہے، اور اس کے قرب کا احساس، اس کے راضی رہنے کا احساس، ان جنگوں کے باوجود، اس بھاگ دوڑ کے دور میں ڈھیر ساری بے چینیوں کے ہوتے ہوئے وہ احساس آپ کو ہلکا کر لیتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہے کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے، ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ان کے ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے۔ کتنے فیصلے تم نے آج تک اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کیے؟ کتنے فیصلے آج تک تم نے زندگی میں لوگوں کے لیے کیے؟ پھر جو فیصلے تم نے اللہ کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو، اور جو فیصلے تم نے لوگوں کے لیے کیے تھے انہیں بھی سوچو۔ جو ٹائم تم نے اللہ کے ساتھ گزارا تھا وہ بھی سوچو، جو ٹائم تم نے لوگوں کے ساتھ گزارا وہ بھی سوچو۔ وہ تنہائیاں جو اللہ کے ساتھ عبادتوں میں گزری اسے بھی سوچو، وہ تنہائیاں جو گناہ کرتے ہوئے گزری اسے بھی سوچو۔ اب ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں حالتوں کو آپس میں کمپیئر کرو، اور اپنے دل سے پوچھو، اپنے دماغ سے پوچھو کہ کون سا ٹائم پیریڈ خوبصورت تھا، کون سا احساس خوبصورت تھا۔ تو تمہارے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آئے گی کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا تھا تو تمہاری یہ زندگی سوٹ بھی اللہ کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا۔ اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟
کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے یار میری جان محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھ میرے بندے یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور میرے بندے میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے۔ کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے، وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے۔ اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے بھی پکارتا ہے وہ اسے لبیک کہتا ہے، اے وہ ذات جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، جو برائی سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمجھتا ہے، اے وہ ذات کہ جس کے سامنے جب کوئی خالی ہاتھ یا خالی دامن لے کر آتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اے وہ ذات کہ جس کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے گناہ لے کر، لیکن بدلے میں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سمجھایا نہیں تھا تمہیں میں نے، نہیں 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 نہیں، بلکہ ان لوگوں کے حالات ہی بدل دیتا ہے، گناہگاروں کو معاف کر کے بھیجتا ہے واپس، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے حالات بدل کر واپس بھیجتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا بس صرف دیتا ہی رہتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ ٹرائی تو کرو، پکارو تو صحیح محبت سے، اپنی اناؤں کو قربان تو کر کے دیکھو اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ تمہیں گندگی سے نکال کر پاک صاف زندگی کی طرف لے کر جائے گا، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں کے سفر کروائے گا۔ ایک دفعہ بھروسہ کرو اپنے رب پر، ایک دفعہ اپنے رب کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اللہ رب العزت تمہاری اس چھوٹی سی ایفرٹ کے بدلے تمہارے لیے لاکھوں دروازے کھولے گا، خوشیوں کے، راحتوں کے، اور تمہارا کھویا ہوا سکون تمہیں واپس دے دے گا، تمہارا کمفرٹ زون بحال ہو جائے گا۔ دیر مت کرو، آؤ اس رب کے پاس جس میں محبت ہی محبت ہے، جڑ جاؤ اپنے اس رب سے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، تمہاری ہر فیلنگز کی قدر کرتا ہے۔ رب ہو کر محبت کا ہاتھ بڑھائے اور تم ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر نخرے دکھاؤ، میری جان یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنی اصلاح کر لو، توبہ سے اس کی شروعات کرو، عبادات میں اپنی جان لگا دو، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کوتاہی کے بعد پھر سے پکار لینا اس کو، آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ جہاں تم ڈاؤن فیل کرو، جہاں خود کو تم گرا ہوا محسوس کرو، پکار لینا اپنے رب کو، پھر سے اٹھا لے گا تمہیں، تمہاری ہمت اور تمہاری پاور پھر سے ڈیولپ کر دے گا۔ وہ تو بیزار نہیں ہوتا، وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تنگ نہیں ہوتا، تم تنگ ہوتے ہو، وہ پیچھے نہیں ہوتا، میں اور تم پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ سمجھانے والے اور کتنا سمجھائے ہمیں، اللہ کی رحمت اور کتنے موقع دے ہمیں، اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کچھ اچھے فیصلے کریں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ لو یو آل۔ اگر آپ ذرا سا غور کر لیں، ذرا سا سوچ لیں کہ دن بدن ہماری زندگیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں، مسائل میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں، دلوں کے درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں غائب ہو چکا ہے، ہماری اپنی زندگیاں ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری نظروں کے سامنے تباہی کی آخری حدوں پر پہنچ چکی ہے، اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی
بجائے اس کے کہ میری آوارگی میں کمی واقع ہو، میری آوارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، میری بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے رب کے قریب آؤں، الٹے پاؤں اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ جب زندگی تنگ ہوتی ہے، جب مسائل حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب انسان کو چاروں طرف سے تنہائیاں، بے سکونی، بے چینی اور اس طرح کے حالات گھیرتے ہیں، تو ایسے حالت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب چلے جائیں۔ ہمارا نفس امارہ بنتا چلا جا رہا ہے، وہ نفس کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، جسے گناہ ہی نہیں لگتے، جسے توبہ کا خیال نہیں ہوتا، جسے اللہ کا خیال نہیں ہوتا، جو گناہوں کا شوقین ہوتا ہے، جو ظلم کا شوقین ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جس نفس پر اللہ رب العزت نے ہمیں قابو پانے کا حکم دیا ہے، اس نفس کو اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، اس نفس کو اگر ہم گناہوں کی خوراک دے کر نفس امارہ بنا لیں اور ساری زندگی گندگیوں میں، بغاوتوں میں، گمراہیوں میں، آوارگیوں میں منہ مارتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے، میں بھی مر جاؤں، آپ بھی مر جاؤ، تو جب ساری عمر گناہ کیے ہوں گے ہم نے، جب ساری عمر اللہ کو اگنور کیا ہوگا ہم نے، جب ساری عمر بے حیائیوں کو دیکھا، بے حیائیوں کو پروموٹ کیا، اللہ کے حکموں کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی، اسلام کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور مر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کیا کہوں گا میں رب سے؟ کون سی ایسی دلیل ہے میرے پاس جو میں اپنے رب کے سامنے رکھوں گا؟ اور جس طرح میں لوگوں کو دھوکہ دے جاتا ہوں، جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر میں دنیا کے بہت سارے کاموں میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کچھ ایسا کر کے میں اللہ کے سامنے بھی کامیاب ہو جاؤں؟ ارے وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس رب کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ یہ جسموں کا تماشا دکھانے والے اگر آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کی نظروں میں یہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور اس لائق ہے کہ ان سے آٹوگراف لیا جائے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر انہی کے کرائٹیریا کو اپنا کر اپنی زندگی بھی ویسی ہی جی جائے، سو کیری آن کرو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے میرے بھائی، کرو تیاریاں ان تماشوں کی جس سے اللہ رب العزت کی دین کی دھجیاں اڑے اور شیطان کی آرمی خوش ہو، گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی، کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، لیکن ایک بات یاد رکھے، میٹر چوائس کرتی ہے۔ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے تم کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور ایک ہی تمہارا دوست ہے۔ دشمن نے سنہرے خواب دکھانے، جھوٹے وعدے کرنے، تمہیں لذتوں کے حوالے کرنا ہے، تم سے گناہ کروانے، اور ہر گناہ کروانے کے بعد تمہیں اللہ سے مایوس کروانا ہے، جبکہ دوست نے تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ وہ دوست تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے وعدے بھی سچے، اس کے ارادے بھی سچے، اس کی طاقت کو بھی کوئی زوال نہیں۔ چوائس از یورس کہ دوستی کا ہاتھ دوست کی طرف بڑھاتے ہو یا دوستی کا ہاتھ دشمن کی طرف بڑھاتے ہو۔ ہر روز بندے کو انفالو کرو جو اپنی گاڑیاں، بنگلے اور اپنا لائف سٹائل تم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور تمہیں مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ہر اس لڑکی کو انفالو کرو، ہر اس کریٹر کو انفالو کرو جو مسلمان ہو کر، مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان لوگوں سے بزنس کر کے، مسلمان لوگوں کے سامنے بے حیائیاں پھیلا رہے۔ اپنی حیا کا سودا نہ کرے۔ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے۔ مسلمان طوائفوں کو چادریں پہنانے آیا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے آیا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانے آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین لوگ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہمیں اس لیول پر لے گیا کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں، بہن، بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں، کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یہ ہے اس میں۔ ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا، تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس پہ اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے، اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی۔ ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم۔ کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائے۔ کبھی دو آنسو اس یاد میں بھی بہا لو کہ یار 20 25 30 سال ہو گئے، لیکن آج تک مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میرے اللہ نے میری طرف کون سے میسیجز بھیجے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، پڑھ تو لو، سمجھ تو لو، لیکن ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دور پچھلا دور تھا جس میں لوگ قرآن کو اہمیت دیتے تھے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ آج کل کا دور تھوڑا سا ماڈرن ہے بھائی، آج کل اگر سکوپ کو نہیں فالو کرو گے، معاشرے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ میں تو ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے اسے پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، باقی کامیابی۔ اگر فرعون مرنے سے 2 دن پہلے اللہ سے توبہ کر لیتا نا، تو اللہ رب العزت اس کے سالوں سال کا شرک، کفر، ظلم معاف کر دیتا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اللہ اسے بار بار دے رہا تھا۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مریں یار، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں چلتی رہیں گی، ان سانسوں نے کبھی بند بھی ہونا ہے۔ اگر آج آپ کو دنیا رونقوں اور شہرتوں میں نظر آ رہی ہے تو اس دنیا کو تم ہمیشہ نہیں دیکھو گے، یہ دنیا ہمیں زیادہ سے زیادہ 60 70 سال تک ہی انٹرٹین کر سکتی ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے یار۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کوئی انسان انکار کر رہا ہے، نہ کوئی جانور انکار کر رہا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ انکار کر رہا ہے۔ ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فنا کرنا ہے، تو پھر کیوں ہم اللہ رب العزت کو چیلنج کریں؟ کیوں ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے؟ کیوں ہم اپنے لیے ان راستوں کا انتخاب کریں جو راستے ہمیں جہنم کی گہرائیوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ ہمارا دوست اللہ ہے، ہم یہاں زندگی اللہ کے لیے گزارنے آئے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس نے دشمنی کی، پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے دشمنی کی، اور مرتے دم تک وہ ہم سے دشمنی نبھاتا رہے گا، ہمیں اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی بنانے کی کوششیں کرتا رہے گا، عجیب عجیب آئیڈیاز ہمارے ذہنوں میں ڈالتا رہے گا، وسوسوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہم کیوں اپنے دشمن کی باتوں میں آئے یار؟ جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا اسے ہمارا دشمن، تو دشمن کی باتوں میں آنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ سنسیریٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے، آپ کو پیدا کر اور پیدا کرنے کے بعد آپ کی آج تک کی ساری رسپانسبلٹیز کو اٹھا کر لویالٹی آپ کے ساتھ اللہ نے شو کی ہے۔ جب دنیا نے آپ کو ٹھوکر ماری، جب دنیا نے آپ کو ڈی ویلیو کیا، تو اللہ نے آپ کو ویلیو دی، اللہ نے آپ کو دوبارہ تھاما۔ جہاں لوگ تمہارا سہارا نہیں بنے، وہاں اللہ تمہارا سہارا بن جاتا ہے۔ جہاں لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، وہاں تمہیں اللہ سمجھتا ہے یار۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر تم یہ فیصلہ نہ کرو کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہی کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے؟ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟
جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں۔ ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں دو جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ اگر آپ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں نے ہی تمہیں شعور دیا، مجھ سے ہی مانگ مانگ کر تم نے چیزیں اویل کی، اور اب جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا ہے تو تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا سمیٹنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہو، ایفرٹ بھی پٹ کرتے ہو، لوگوں کی منتیں بھی کرتے ہو، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، بونے بن جاتے ہیں۔ ایسا طرز عمل تو منافق بھی اللہ کے ساتھ نہیں اختیار کرتے تھے جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، دھیان سارا مصلوں کی طرف اور قرآن کی طرف اور دعاؤں کی طرف اور عبادات کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں، اس کریٹیکل کنڈیشنز کو ختم کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مشکل میں ہم نے کسی کو پکارا ہی نہ ہو۔ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کیسی بندگی ہے؟ اللہ کے بندوں، کیا اللہ کا اپنے بندوں پر اتنا حق نہیں ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد، ساری دعائیں قبول کرنے کے بعد، دن مانگے اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے نام کی تسبیح پڑھی جائے؟ یار جب لوگوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، گھر کے دروازوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، دنیا جہان کی فضول باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ڈسکشنز میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، اللہ کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ جو بدنظری کا گناہ ہوتا ہے نا، اگر اس سے انسان توبہ نہ کرے تو یہ انسان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے۔ تو بہت سارے گناہوں کی جڑ بدنظری ہے۔ یہ ایک ایسا گندا نشہ ہے نا کہ جس سے انسان کا دل نہیں بھرتا، لیکن اس کا ڈیمیج بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کے حافظے پر افیکٹ کرتا ہے، آپ کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ گم سم رہنے لگتے ہو، اور اگر نظریں گندی ہو جائے تو آپ کی اپنی زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو آج ہی 2 منٹ کے لیے سوچ لیں یار آج تک جتنی بھی بدنظریاں میں نے کی ہیں، مجھے اس کا حاصل کیا ہوا، اور اس بدنظری کی وجہ سے میں نے کس لیول کے گناہ کیے۔ تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کے 80% گناہوں کی جو جڑ ہے وہ بدنظری ہے۔ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیں تو آپ 80% گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بس یہ جان لو کہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو آگے کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اسی طرح گمسم رہو گے۔ تو بہتر یہی ہے توبہ کرو۔ آج تک جو ہوا، جتنا ہوا، بس ہو گیا، ختم۔ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ آج کے بعد کوئی گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، کسی کے ناچ گانے کو نہ پروموٹ کریں گے اور نہ دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی بیڈ کنٹینٹ آئے گا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ایک ویڈیو دیکھ لی تو دوسری نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے ہماری وہ کوشش کہ جب ہم کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، گھر میں اس کی میت پڑی ہو اور ارد گرد سارے آپ کے اپنے جمع ہو، اس کے دوست یار جمع ہو، سب رو رہے ہو، سارے گھر والوں کو غموں، پریشانیوں، دکھوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور ایسی سچویشن میں کوئی خبیث انسان آپ کے رونے دھونے، آپ کی بے بسی، آپ کے دکھ درد کو اگنور کر کے اپنی موج مستی کو سامنے رکھ کر ناچنے لگ جائے یا گانے لگ جائے یا ڈی جے آن کر لے، تو کیسا لگے گا؟ کیا وہ بے وقوف اس لائق ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کی ایسی حرکت پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو داد دی جائے؟ بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے 2 تھپڑ لگائے جائے، اسے سمجھایا جائے۔ غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں، افغانستان کے لوگوں پر جو ایک امتحان آیا ہوا ہے،
اچھا چلیں، اگر انسانیت کا یہ دکھ درد آپ کو فیل نہیں ہو رہا، اپنے ملک کے حالات ہی دیکھ لیں کہ نہ کسی کو عزت مل رہی ہے، نہ کسی کو ذہنی سکون میسر ہے، نہ کسی کو دلی سکون میسر ہے۔ ایسی سچویشنز میں ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان جوانیوں کے نشوں میں کنسرٹس ارینج کریں، پھر کچھ باغی اولادیں اس کنسرٹس میں شریک ہو کر جسموں کی نمائش کر کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کنسرٹ کو چار چاند لگا دیں۔ کیا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے؟ کیا یہ احساس اور جذبات رکھنے والے لوگوں کا کام ہے؟ نہیں ہے نا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں۔ اور جو ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واللہ میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کی یہ محبت کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور ایک ایک کے لیے یقین کرے میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالوور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑیں لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑیں، یہ 100 لوگ ہی آپ کی آخرت بنا سکتے ہیں۔ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے۔ آج جن دوستوں کے بلبوتے تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، یہی دوست تجھے 4 کندھے دینے والے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی تیرے قبر پہ ڈالیں گے ثواب سمجھ کر۔ تجھے دفنانے والے بھی یہی دوست ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو صرف پنگے کر، ہینڈل ہم کریں گے، تیری زندگی میں جب وہ دن آئے گا نا جس دن فرشتے تجھ سے پنگا لیں گے، تو یہ سارے دوست اور ان کے دوست اور ان کی نسلیں بھی مل کر تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ 100-200 لونڈوں کا ہجوم جمع کر کے کوئی کنگ نہیں بن جاتا، کوئی ڈون نہیں بن جاتا۔ ایکچولی میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا سو کولڈ خوف ڈیولپ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو ظلم کے موقع دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں بیچاروں پر ظلم کرے اور آخرت میں ان کی ایسی پکڑ ہو نا کہ ان کی چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں۔ تو دل کے ارادوں کو ذرا صاف رکھیں، اپنی شروعات کو مت بھولیں۔ گوشت کے ایک لوتھڑے سے تمہارا یہ جسم بنا۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا۔